بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین، دنیا میں ہر ایک کا کسی نہ کسی سے رشتہ اور تعلق ہوتا ہے. کوئی رشتہ داری میں ماں باپ ہوتے ہیں، بھائی بہن ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، بیوی کے گھرانے والے ہوتے ہیں، یا یہ کہ اپنے عزیز کچھ تعلق والے دوست احباب ہوتے ہیں، یا ساتھ میں مل کر ملازمت کرنے والے یا تجارت کے ساتھی ہوتے ہیں. جب انسان رشتے کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے منسلک ہو جاتا ہے تو اس کا ایک دوسرے سے تعلق بڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پر ماں باپ سے اور ماں باپ کو بیٹوں سے کچھ تعلق ہوتا ہے، میاں کو بیوی سے، بیوی کو میاں سے کچھ تعلقات ہو جاتے ہیں. اسی طرح تمام رشتہ دار اور دوست احباب کے تعلقات ہوتے ہیں. ہر ایک میں ایک انسیت، محبت اور جدائی کا غم رہتا ہے. معزز سامعین، اللہ نے دنیا بنائی ہے، اس کا خاتمہ یقینی ہے. جب دنیا ختم ہونے کی چیز ہے اور اللہ نے اپنے انبیاء علیہم والسلام کو بھی اپنے پاس بلا لیا ہے تو انسان چاہے جتنا بھی بڑا ہو، پیسے کے حساب سے، عہدے کے حساب سے، خوبصورتی اور صلاحیت کے حساب سے، یا کسی بھی صلاحیت کا مالک ہو، اسے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہی ہے. اسی لیے اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اب بالخصوص جب کسی مرد کا یا عورت کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے تعلق کی بنیاد پر اس کے متعلقین پر ایک غم کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی یادیں اسے ستاتی ہیں اور اسی طرح اس کی باتیں اس کے یاد دلاتے رہتی ہیں، گویا وہ ابھی موجود ہے ہمارے درمیان، اب وہ تھا، ایسی باتیں کیا کرتا تھا، ایسے کام کیا کرتا تھا، ایسا تعلق اس کا تھا. گویا مثال کے طور پر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ کہتا تھا اتنا بڑا شفیق انسان تھا، مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے. ماں کا پتہ چلتا ہے، بیوی کا احساس ہوتا ہے، بیٹے کا احساس ہوتا ہے، دوست کا احساس ہوتا ہے. ہر جگہ اس کی یادیں، اس کی جگہیں اور اسی طرح اس کی باتیں وقتاً فوقتاً انسان کے ذہن میں گردش کر کر اس کو ستاتی رہتی ہیں، تکلیف پہنچاتی رہتی ہیں، اور اسے قسم سے دل میں چوٹ ٹوٹتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، ملال ہوتا ہے. لیکن اسلام نے فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. حضرت ابراہیم سے اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق سیکھنا چاہیے. ہم دنیا میں آئے ہیں، ظاہری یہ رشتہ داریاں ہیں، دوست احباب ہیں، تعلق والے ہیں، لیکن حقیقی تعلق اور محبت کسی سے قائم کرنی ہے تو وہ اللہ سے قائم کرنی ہے. اور اسی طرح اللہ ہمارا حقیقی والی ہے، اللہ سے ہماری دوستی ہے، محبت ہے، تعلق ہے، اس کا اظہار ہونا چاہیے. ہم اللہ کے پاس ہم کسی کو جدا کر دیتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ بات یاد رکھنا چاہیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ کی محبت میں حضرت ابراہیم اتنے دیوانے ہو گئے تھے اور اتنے آگے تک پہنچ چکے تھے. گویا ان کی اللہ کی محبت کی انتہا یہ تھی. وہ فرماتے ہیں کہ میری نماز، میری قربانی اور میری پوری زندگی اور میری موت یہ اللہ کے لیے، اللہ جو چاہے وہ میں کرنے کو راضی ہوں. اس طرح کا اللہ سے تعلق بننا چاہیے. معزز سامعین، انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی ہی میں رخصت اس کو ہونا ہے. لیکن جب کسی کا رشتہ دار، تعلق والا یا قریبی انتقال ہو جائے تو ہم کو تعلیم کیا ہے؟
اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرنا چاہیے، دل کو تھامنا چاہیے، نماز سے اللہ سے مدد لینا چاہیے۔ دل تھمتا نہیں ہے، آنسو دل آنکھ سے جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے بیٹے حضرت انس فرماتے ہیں ابراہیم کے پاس اللہ کے نبی گئے، ابھی سانس جاری تھی، اللہ کے نبی نے ہاتھ میں لیا، بوسہ دیا، آپ کے سامنے ہی ان کی جان رخصت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ان العین لتدمع وان القلب لیحزن وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزون، اے ابراہیم تیری فراق میں، تیری جدائی میں آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، دل غمگین ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین، ہم کو جو ہے صبر دیا گیا ہے، نماز کے ذریعے سے مدد چاہی گئی ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے ان غموں کو بھلاؤ، اللہ سے صبر مانگو۔ اس ناگہانی اور اسی طرح مصیبت میں اللہ کسی کے ساتھ نہ کرے۔ جن کے رشتہ دار متعلقین انتقال کر چکے ہیں، ان کے لیے بہت اہم پیغام ہے کہ وہ صبر کریں اور نماز سے اللہ کی مدد چاہیں۔ اس کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ کے ہاں بے حساب ان کا بدلہ ہے، وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، حساب بھی نہیں لگا سکتے۔ تو اس وجہ سے معزز سامعین، یہ رشتہ داروں کے تعلقات جو کرتے ہیں اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے تمام تعلقات ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، تمہارا تعلق اور کنیکشن اللہ سے ہونا چاہیے، تمہارا تعلق اور تمہاری رشتہ داری اور اسی طرح تمہاری محبت کا جو معیار ہے وہ اللہ رب ذوالجلال ہے۔ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کو فنا نہیں ہے۔ تو معزز سامعین، ہم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب بھی کریں اور اللہ سے مزید توبہ و استغفار کرے، رجوع کرے، بالخصوص موجودہ وبا کے زمانے میں۔ اے اللہ، ہم سے کیا گناہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے پے در پہ اللہ والے بھی، عام انسان بھی آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، استغفار کرے، صبر کرے، نماز سے اللہ سے مدد چاہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے متعلقین کے دنیا سے جدائیگی کا جو غم دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، دوستوں کی جدائیگی کا جو غم بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی مدد نماز اور صبر کے ذریعے سے اس کو ختم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔